جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ Good evening one and all. I am the principal for Success the School, Saidabad branch, affiliated to Telangana government. We are celebrating since from 2 days Educational Expo, where exactly my teachers along with head of the department, they have brought up the hidden talents of my kids. Since from almost, I can say that 15 to 20 days, it's a hard work of head of the department, teachers and my students under the noble guidance of our chairperson as well as director ma'am. Wherever we require their guidance, definitely they were very much here. I can say that this is the platform where exactly each and every parent is looking for the school in this Saidabad area. Please do visit and come down over here and you can find what exactly you are searching for your child in this area. We are having experienced teachers, well qualified teachers. What exactly you are asking, what exactly you are searching for the school, I can say that definitely it is nothing but Success the School, Saidabad branch. Hope that you people will definitely visit and see our ambience. Definitely, I can say, assure you that there will be a bright future for your child. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اسلام کے ارکان اور حج کے بارے میں بتلائیں گے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اگر ان 5 چیزوں پر یقین ہے اور ان پر عمل ہے تو اسلام پکا ہے، اور اگر ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز میں کمی ہے تو اسلام پکا نہیں۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں میں توحید و رسالت کی شہادت کا 1 منٹ کے لیے بھی انکار کر دے تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نماز دن میں 5 وقت پڑھنا فرض ہے۔ صاحب نصاب پر ہر سال زکوٰۃ واجب ہے۔ ہر سال رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، مگر حج صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرض ہے۔ خوش نصیب لوگوں کو اس کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 یا 3 حج کیے اور ہجرت کے بعد 1 حج کیا۔ حج کے ایام متعین ہیں، صرف انہی دنوں میں حج ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ پورے سال میں کسی بھی وقت حج نہیں ہو سکتا، اور وہ ایام 5 ہے: 8 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ ان میں 4 ایام مینا میں گزارنا ہے اور 1 دن عرفات اور مزدلفہ میں۔ 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب تک میدان عرفات میں قیام کرنا ہے اور غروب سے لے کر 10 ذی الحجہ کی فجر تک مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ باقی مکمل وقت مینا میں گزارنا ہے۔ ذی الحجہ کو حرام مان کر مکے سے مینا جائیں گے اور 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں ادا کریں گے، اور 9 ذی الحجہ کو جب سورج نکل آئے تو عرفات کی طرف روانہ ہوں گے، اور 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب تک عرفات میں قیام کریں گے اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر 9 ذی الحجہ کو کچھ دیر کے لیے بھی عرفات نہ جا سکے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ عرفات میں مسجد نمرہ ہے جہاں پر دونوں نمازیں ظہر اور عصر ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ جو لوگ امام کے پیچھے پڑھیں گے وہ ظہر کے وقت ظہر اور عصر ایک وقت میں ادا کریں گے، اور جو اپنے خیموں میں پڑھیں گے وہ ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر پڑھیں۔ عرفات میں جبل رحمت بھی ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرمایا تھا۔ عرفات میں نماز ظہر اور عصر کے بعد کھڑے ہو کر دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ 9 ذی الحجہ کو غروب کے بعد مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور مزدلفہ پہنچ کر دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کے وقت میں تنہائی بعد جماعت ادا کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں نمازوں کے لیے 1 اذان دے اور 1 اقامت کہے۔ پہلے مغرب پڑھے پھر عشاء، اس کے بعد مغرب کی سنتیں، اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے۔ مزدلفہ میں رات گزارے اور فجر پڑھ کر طلوع آفتاب سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مینا آ کر 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا،
तीसरा काम सर के बाल मुंडवाना, चौथा काम तवाफ व जियारत करना, इसके साथ सफा मरवा की सही करना, सही करके मीना वापस आ जाए। 11-12 जिलहज्जा को तीनों जमरात की रमी करे, पहले छोटे शैतान को कंकरियां मारे, फिर दरमियाने शैतान को कंकरियां मारे, फिर बड़े शैतान को कंकरियां मारे। 12 जिलहज्जा को रमी के बाद तुलुए आफ्ताब से पहले मीना से निकलकर मक्कतुल मुकर्रमा में अपने क़याम गाह में आ जाए, आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सुफियान अहमद है। मैं वालिदैन के 5 हुकूक बताऊंगा। वालिदैन नंबर 5 फिक्र राहत, यानी वालिदैन को आराम पहुंचाने की फिक्र करना चाहिए। नंबर 6 रफ़े हाजत, यानी वालिदैन की जरूरियात को पूरी करने की फिक्र करना चाहिए। नंबर 7 मुलाकात व ज़ियारत, यानी वालिदैन से मिलना और उनका दीदार करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद अब्दुल समद है। मैं आपको वालिदैन के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद है वो यह है। नंबर 1 दुआए मग़फ़िरत, यानी नंबर 1 दुआए मग़फ़िरत, यानी वालिदैन के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत और रहमत की दुआ की दरख्वास्त करना चाहिए। नंबर 2 ईसाल सवाब ताअत, यानी वालिदैन के लिए ईसाल सवाब करना चाहिए, मसलन कुरान करीम की तिलावत और सदक़ात वगैरह के जरिए इनको सवाब पहुँचाए। नंबर 3 इकराम अअज़्ज़ा व अहबाब व अहल क़राबत, यानी वालिदैन के रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब की जिस कदर हो सके मदद करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वहीदुद्दीन इब्राहिम है। मैं वालिदैन के रुखसत होने के बाद के चौथे से सुनाऊंगा। नंबर 4 अमानत अअज़्ज़ा व अहबाब व अहल क़राबत, यानी वालिदैन का रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब की जिस कदर हो सके मदद करना चाहिए। नंबर 5 अदाए दान व अमानत, यानी अगर वालिदैन के जिम्मे कोई कर्ज हो तो अखलाकन अपने माल से वालिदैन का कर्ज अदा करे, और अगर वालिदैन में से किसी के पास कोई चीज अमानत रखी गई थी तो इस चीज को इसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। नंबर 6 तनफीस जायज़ वसीयत, यानी अगर वालिदैन में से कोई कभी जायज़ हम की वसीयत कर जाता है इस पर अमल करना चाहिए। नंबर 7 ज़ियारत क़ब्र, यानी वालिदैन को क़ब्रों की ज़ियारत करना चाहिए। तब अज़कम और जुमे को इनकी क़ब्र की ज़ियारत करने चले जाया करे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन के हुकूक को अदा करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं महमूद शरीफ, रिसोर्स पर्सन, सक्सेस स्कूल्स ऑफ एजुकेशन। 6 और 7 फरवरी सईदाबाद ब्रांच में तालीमी नुमाइश यानी एजुकेशन एक्सपो का शानदार एहतमाम किया गया, और जहाँ पर सिर्फ औलिया तलबा या पेरेंट ही नहीं बल्कि बेशुमार मेहमानान ने खुसूसी ने भी इस नुमाइश का न सिर्फ मुशाहिदा किया बल्कि तलबा के मुजाहरे, उनके फ़न और उनके बोलने के अंदाज की भरपूर सताइश की। यकीनन सक्सेस ग्रुप ऑफ मिशनरीज स्कूल का ये कारनामा है कि ये अपने 5 ब्रांचेस में करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों को तालीम दे रहा है, और माह फरवरी में तमाम ब्रांचेस में वक्फे से ये तालीमी नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। और यहाँ पर जब हमने पेरेंट्स का और विजिटर्स का फीडबैक देखा तो हमें बहुत खुशी हुई और तसल्ली मिली कि यहाँ के पेरेंट और विजिटर्स ने बहुत ही पॉजिटिव अंदाज में रिमार्क्स दिए। बच्चों की परफॉर्मेंस, उनकी क्रिएटिविटी, उनके बोलने के अंदाज की भरपूर सताइश की। आज सक्सेस सिर्फ हैदराबाद की नहीं बल्कि तेलंगाना की एक अलामत बन गया, एक नामवर सोसाइटी बन गया। आज हर किसी की जबान पर सक्सेस इसलिए है कि यहाँ फाउंडेशन कोर्स से लेके नीट जैसी कोचिंग के लिए भी बेहतरीन एहतमाम और इंतजाम किया जाता है। बेहतरीन एक्सपर्ट्स और बेहतरीन माहिर तालीम की खिदमत यहाँ ली जाती है। लिहाजा इस मिशन को आगे बढ़ाने का कारनामा, इस मिशन का सेहरा जनाब इरफानुल्लाह खान चेयरमैन और डायरेक्टर मोहतरमा समीना मैडम के सर जाता है, जिनकी काविश और कारकर्दगी के नतीजे में ये मिशनरी स्कूल्स बेहतरीन तरीके से काम अंजाम दे रहे हैं, और करीब 700 से ज़्यादा असातिज़ा इन स्कूल्स में अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ अदा कर रहे हैं। सक्सेस ये ऐलान करता है, सक्सेस ये मिशन बताता है कि बुनियादी तालीम पर तवज्जो दी जाए,
बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए माहौल और मौका फराहम किया जाए। बकौल इकबाल, अक्काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अक्काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। थैंक यू। Hello everyone. I, Sheikh Mustafa, Head of Academic Success Group of Institutions, would like to thank the management for giving a huge platform to the students to exhibit their hidden talents. I would like to express my gratitude about the management, the dynamic chairman sir and the director madam for giving this opportunity to the parents, teachers and the students to inculcate the scientific approach in their curriculum. The Success School, Hyderabad, it is one of the branches of Success Group of Institutions. We are having 5 branches, Purani Haveli, Shalibanda, Asif Nagar, Loli Chowki. So today on 6th and 7th of February, we have organized Education Expo in this school. I would like to feel very proud to be a part of Success Group of Institutions. Being the head, I would like to share the Success School do not compromise in providing the quality education. It has recruited all the highly qualified, well-experienced teachers, as well as it won't make any compromise in adopting the science and technology. It is not just only languages, Telugu, Hindi, English, Urdu. It is not just the subjects like mathematics or science, physics, chemistry, biology, zoology. It is also about Deeniyat. Alhamdulillah, we are running a Deeniyat school where not only worldly education, it is also given the religious education half-it. Alhamdulillah, the students performed very well. So I would like to take this privilege to say about the overall development of the child is our aim and our name, that is a success. So I would like to thank our management for giving this huge platform and the golden opportunity, and also it has invited the neighborhood schools, the hundreds of schools with their thousands of students. They have visited these 2 days and they have appreciated the hard work and the talent exhibited by our new generation. So finally I want to say, if your child is studying in a success school, it means that 100% they are going to become the good citizens and the success in their future endeavors. Thank you very much. नमस्कार, मैं मानिक राठौड़ सक्सेस परिवार की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। सक्सेस परिवार एक शैक्षणिक संस्था है। इस संस्था में हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जैसे कि हिंदी है, उर्दू है, दीनियाद है और साइंस और सोशल जैसे और भी सारे जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। हमारे चेयरमैन सर, डायरेक्टर मैडम, इनका जो हमारे लिए जो मार्गदर्शन है वो अमूल्य है। यहाँ पर जो अध्यापकगण पढ़ाए जाते हैं लगभग वो अनुभवी और लगभग 10-10, 8-8 साल से अनुभव के अनुसार यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को क्या करते, बच्चों तक पहुँचाने का कार्य करते। इसीलिए मैं सभी यहाँ के नज़दीकी संस्थाओं या परिवारों में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं और कोई मन बनाए हैं बच्चों को एडमिशन लेने के लिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि इस संस्था में अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजें और उनके ज्ञान में बढ़ोतरी कराएं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर ज़यान है। मैं आपको मस्जिद कुबा के बारे में बताऊंगा। मस्जिद कुबा मदीना मुनव्वरा से 5 किलोमीटर के फासले पर है और इस्लाम में सबसे पहले यही मस्जिद तामीर की गई और इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने से पहले क़याम फरमाया था। क़याम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला काम कुबा की तामीर का किया। इस मस्जिद का पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से रखा था और सहाबी किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन ने भी इस तामीर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुरान पाक में भी मस्जिद कुबा का जिक्र किया गया और हदीस में है कि मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रे के सवाब के बराबर है। इसलिए लाखों लोग जो हज और उम्रे को जाते हैं मस्जिद कुबा की ज़ियारत करते हैं और इसमें नमाज भी पढ़ते हैं। अल्लाह हम सबको इसकी ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मुसा मुजफ्फरुद्दीन है। मेरा उन्वान जंगे बदर है। जब सारे मुसलमान मदीना मुनव्वरा में रहने लगे तो कुफार मक्का की परेशानियां बढ़ने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बढ़ाकर पूरे अरब पर गालिब आ जाएंगे। इसलिए इनको रोकने के इरादे से कुफार मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने
مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ایک بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی اور مال جمع کرنے کے لیے ملک شام کی طرف ایک تجارتی قافلہ لے کر نکلے. وہ قافلہ ملک شام سے نکل کر مدینہ قریب سے مکہ واپس آ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنے کے لیے صحابہ کو لے کر نکلے. کفار کو پتہ چل گیا تھا تو وہ اپنا سارا مال لے کر دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گئے. کفار مسلمانوں کو حملہ کرنے کے لیے 1000 کا لشکر لے کے مدینے کے لیے نکلے. پھر راستے میں ایک جگہ بدر کے مقام پر ایک بڑی جنگ ہوئی جس کا نام جنگ بدر ہے. مسلمان صرف 313 تھے. ان کے پاس 2 گھوڑے 70 اونٹ 8 تلواریں 8 زرہ تھے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی جس کی وجہ سے کفار مکہ کی شکست ہوئی اور ان کے 70 بڑے بڑے سردار ختم ہوئے اور مسلمانوں کی فتح ہوئی. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name Neville's lost one. No. Oh, are you doing magic? Let's see then. Sunshine buttermelon. Turn the stupid fat rat in yellow. Are you sure that's the real spell? Well, it's not very good, is it? Of course, I've tried a few simple ones myself. For example, Oculus Reparo. That's better, isn't it? Holy cricket, you're Harry Potter. I'm Hermione Granger. And you are? I'm Ron. Pleasure. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید عبدالرحمان ہے. میں اب حضرات کے سامنے زیتون کا پھل اور اس کے تیل کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت سارے پھلوں سے نوازا ہے. ان پھلوں میں سے ایک متبرک پھل زیتون کا ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھا کر فرمایا ہے. والتین والزیتون. اس پھل میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ زیتون کا تیل کھایا کرو اور اس کا تیل لگایا کرو کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے جن میں سے ایک کوڑ بھی شامل ہے. اس لیے ہمیں زیتون اور زیتون کے تیل کا استعمال کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید غلام کلیم ہے. میں کلونجی کے بارے میں بتاؤں گا. کلونجی ایک سیاہ دانہ ہے. اس سیاہ دانے میں اللہ پاک نے بہت سی بیماریوں سے شفا رکھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلونجی کا استعمال کیا کرو. اس میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے. کلونجی میں بہت سارے فائدے ہیں اس لیے ہمیں کلونجی کا استعمال کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حارث ہے. میں حضرات کے سامنے شہد کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہوں گا. شہد ایک انتہائی مفید چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو شفا قرار دیا ہے. فرمایا فیہ شفاء للناس. ترجمہ اس شہد میں لوگوں کے بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے. اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہد ہر جسمانی مرض کے لیے شفا ہے. اور ایک مرتبہ فرمایا جو شخص ہر مہینہ 3 دن لگاتار صبح نہار منہ شہد چاٹے سے کوئی بیماری یا نقصان نہیں پہنچا سکے گی. اور شہد میں بہت سارے فوائد بھی ہیں اس لیے ہمیں شہد کو استعمال کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ظریف الدین ہے. میں آپ حضرات کے سامنے کھجور کے بارے میں بتاؤں گا. کھجور ایک عمدہ پھل ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بہت پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو رات میں بھگو کر اس کا باعث استعمال کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہو گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور میں اجوا کھجور بہت پسند تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور کے بارے میں فرمایا جس نے سورت کہی اجوا کھجور کے 7 دانے کھا لیے اس دن اسے جادو اور زہر نقصان نہ دے سکے گا. اور کھجور میں بہت سارے فائدے ہیں اس لیے ہمیں ضرور کھجور کھاتے رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید مبشر حسین ہے. میں آپ کو مسواک کے بارے میں بتاؤں گا. مسواک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے. حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے. نمبر 1 ختنہ کرنا. نمبر 2 عطر لگانا. نمبر 3 مسواک کرنا.
नंबर 4 निकाह करना। एक दूसरे मौके पर इरशाद फरमाया, अगर मुझे अपनी उम्मत की मुशक्कत और दुश्वारी का खतरा ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। मिसवाक के बहुत सारे फायदे हैं। इससे मुंह की सफाई होती है और मुंह की बदबू जाहिल होती है, और मिसवाक रज़ाए इलाही हासिल करने का जरिया है, और मिसवाक करने से मरते वक्त कलमा नसीब होता है। इसलिए हमें हर नमाज के वक्त मिसवाक करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं आपको अंजीर के बारे में बताऊंगा। अल्लाह ताला ने इंसानों को बहुत सारे फलों से नवाजा है। इन फलों में से एक मुतबर्रक फल अंजीर है, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कसम खाकर फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीनी वज़्ज़ैतून, और ये जन्नत के फलों में से एक फल है। हदीस में हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अंजीर से भरा हुआ थाल आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाओ। हमने इसमें से खाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई कहे कि कोई फल जन्नत से जमीन पर आ सकता हो तो मैं कहूंगा कि यही वो फल है। बिलाशुबा अंजीर जन्नत के फलों में से एक फल है। अंजीर में बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सी बीमारियों से इलाज भी है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। My name is Varun. We are the students of Success the School studying in UKG. My friends will show about Incredible India. Thank you, everyone. My name is Sarah Fatima. UKG. Famous food of Punjab is sarson da saag. We wear patiala suit. Thank you. Capital city of Punjab and Haryana. Hi everyone, my name is Tara Shani. Maharashtra, Mumbai is capital city of Maharashtra. Thank you. Everyone, my name is Ruby. Kashmir is known for delicious peppers. We wear Shiran and Kurta Pajama. Thank you. Everyone, my name is Safa Ahmed. Kolkata is the capital of West Bengal. Thank you. Good morning everyone. My name is Farmer Yukiya. Famous food of Telangana is biryani. Yummy, yummy. We wear khadu patta. Thank you. Morning everyone. My name is Mohammad Afif Zindari. Hyderabad is the capital of Telangana. We wear sherwani. We love biryani. Thank you. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अवैज़ है। मैं आपको हिफ्ज़ कुरान की फजीलत बताऊंगा। नाज़रीन इकराम, जो शख्स कुरान हिफ्ज़ करे और उस पर अमल करे, उसके लिए अहादीस में बहुत सारे वादे और बहुत सारी फजीलतें वारिद हुई हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, साहिबे कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ते जाओ और जन्नत के दर्जों पर चढ़ते जाओ और ठहर ठहर कर पढ़ना, जिस तरह तुम दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ते थे। तो तुम्हारा मकाम मर्तबा उसी जगह है जहाँ तुम आखिरी आयत पर पहुँचोगे। नाज़रीन इकराम, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया तो क़यामत के दिन उसके बाद ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। चुनांचे इरशाद नबवी है, जो शख्स कुरान पढ़े और उसके अहकाम पर अमल करे तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी और चमक सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। अगर वो सूरज इस दुनिया में तुम्हारे घरों में हो तो फिर तुम्हारा क्या गुमान है खुद उस शख्स के बारे में जिसने इसके अहकाम पर अमल किया होगा। नाज़रीन इकराम, हाफिज बाअमल के वालिदैन को ताज के साथ साथ ऐसे दो जोड़े पहनाए जाएंगे कि सारी दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकती। चुनांचे इरशाद नबवी है, जिसने कुरान पढ़ा और उसे सीखा और उस पर अमल किया तो क़यामत के दिन उसको ऐसा नूर का ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी की तरह होगी। और उसके वालिदैन को ऐसे दो जोड़े पहनाए जाएंगे कि पूरी कायनात उनकी कीमत ना बन सकेगी। वो पूछेंगे, हमें ये जोड़े किस बिना पर पहनाए जा रहे हैं? बताया जाएगा, इस बिना पर के तुम्हारे बच्चे ने कुरान सीखा था।
محترم حضرات، حافظ بعمل کے قرآن یاد کرنے کے فائدے اس کی ذات تک محدود نہیں بلکہ اس کے عزیز و اقارب کو بھی پہنچے گا۔ ناظرین اکرام، جس نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام، حق تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے اور اس کے گھرانے میں ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں حافظ بعمل کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ محترم حضرات، جو لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دینی تعلیم بھی دیں۔ الحمدللہ ہمارے سکسیس اسکول میں اس سال سے حفظ اکیڈمی شروع کیا گیا۔ جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں وہ لوگ سکسیس اکیڈمی میں ان کا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عمر فیضان ہے۔ میں آپ حضرات کو مسجد اقصی کے بارے میں کچھ باتیں بتلانا چاہوں گا۔ مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے بعد یہ مقدس مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی اس میں امامت فرمائی ہے۔ اس روئے زمین پر پہلی مسجد حرم اور دوسری مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی عمارت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے دوبارہ تعمیر کروائی۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی ہر زمانے مسلمانوں کی ملکیت رہی ہے، لیکن اب اس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ قیامت سے پہلے مسلمان اسے فتح کریں گے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتح کی بشارت دی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام معاذ چودھری۔ میں آپ کو مقام ابراہیم کے بارے میں بتاؤں گا۔ مقام ابراہیم یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کعبے سے چند گز دوری پر رکھا ہوا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیوار سر سے اونچی ہو گئی، اسی پتھر میں کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے کعبے کی دیواروں کو مکمل فرمایا۔ آپ علیہ السلام کا موجود ہے کہ موم کی ذہن نرم ہو گیا۔ آپ کے دونوں مقدس قدموں کے اس پتھر پر بہت گہرے شہر پڑ گئے جو آج موجود ہے۔ قرآن میں اس کا 2 جگہ ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ کعبے کی نشانی میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم میں۔ نمبر 2 واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ابراہیم کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ میں مقدس گھر خانہ کعبہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرو۔ اس لیے حاجی لوگ کعبے کے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید عمر فیضان ہے۔ میں آپ حضرات کو مسجد اقصی کے بارے میں کچھ باتیں بتلانا چاہوں گا۔ مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مکہ اور مدینہ منورہ کے بعد یہ مقدس مقام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے۔ معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی اس میں امامت فرمائی ہے۔ اس روئے زمین پر پہلی مسجد حرم اور دوسری مسجد اقصی ہے، اور مسجد اقصی کی پہلی تعمیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی عمارت پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے دوبارہ تعمیر کروائی۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی ہر زمانے مسلمانوں کی ملکیت رہی ہے، لیکن اب اس پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ قیامت سے پہلے مسلمان اسے فتح کریں گے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فتح کی بشارت دی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کو حرام مان کر مکے سے مینا جائیں گے اور 5 نمازیں ظہر عصر مغرب عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر مینا میں ادا کریں گے، اور 9 ذی الحجہ کو جب سورج نکل آئے تو عرفات کی طرف روانہ ہوں گے، اور 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر غروب تک عرفات میں قیام کریں گے اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر 9 ذی الحجہ کو کچھ دیر کے لیے بھی عرفات نہ جا سکے تو حج ادا نہیں ہوگا۔ عرفات میں مسجد نمرہ ہے جہاں پر دونوں نمازیں ظہر اور عصر ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کی جائے گی۔ جو لوگ امام کے پیچھے پڑھیں گے وہ
وہ ظہر کے وقت ظہر اور عصر ایک وقت میں ادا کریں گے، اور جو اپنے خیموں میں پڑھیں گے وہ ظہر کے وقت ظہر اور عصر کے وقت عصر پڑھیں۔ عرفات میں جبل رحمت بھی ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب فرمایا تھا۔ عرفات میں نماز ظہر اور عصر کے بعد کھڑے ہو کر دعاؤں کا اہتمام کریں گے۔ 9 ذی الحجہ کو غروب کے بعد مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور مزدلفہ پہنچ کر دونوں نمازیں مغرب اور عشاء کے وقت میں تنہا یا با جماعت ادا کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ دونوں نمازوں کے لیے ایک اذان دے اور ایک اقامت کہے۔ پہلے مغرب پڑھے پھر عشاء، اس کے بعد مغرب کی سنتیں، اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور وتر پڑھے۔ مزدلفہ میں رات گزارے اور فجر پڑھ کر طلوع آفتاب سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ مینا آ کر 4 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، تیسرا کام سر کے بال منڈوانا، چوتھا کام طواف و زیارت کرنا، اس کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کرنا۔ سعی کر کے مینا واپس آ جائے۔ 11-12 ذی الحجہ کو تینوں جمرات کی رمی کرے۔ پہلے چھوٹے شیطان کو کنکریاں مارے، پھر درمیانے شیطان کو کنکریاں مارے، پھر بڑے شیطان کو کنکریاں مارے۔ 12 ذی الحجہ کو رمی کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے مینا سے نکل کر مکۃ المکرمہ میں اپنے قیام گاہ میں آ جائے۔ آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔